پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی خاتون نے جو اپنے گھر میں قید تھی ایک درخواست کے ذریعے وہ جیل اس کی منتقلی ہو رہی ہے۔ اندازہ لگائیں لیگیوں کا، نون لیگیوں کا، ایک طرف تو قید تنہائی ان کو دی جا رہی تھی، ان کے ساتھ اذیت ان کو دی جا رہی تھی، سختی کی جا رہی تھی، کھانے میں پتہ نہیں کیا کچھ ملا کے دیا جا رہا تھا، اور دوسری جانب یہ جھوٹے لیڈر جو ہیں اکثر یہ آ کے کہتے تھے وہ دیکھیں جی وہ تو گھر میں ہے، اور دیکھیں جناب وہ تو مکا ہو گیا جی، اور وہ اپنی خاتون کو تو نہیں، اپنی بیوی کو تو جیل نہیں آنے دیا انہوں نے، اور باقی جو خواتین ہیں وہ جیل میں ہیں۔ آپ جو بھی پروپیگنڈا کر لیں، جس طریقے سے بھی کر لیں، لیکن زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم، آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج بشریٰ بی بی کے حق میں، جو ان کی درخواست کے حق میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے، اس میں بڑی سٹارٹلنگ، بڑی حیران کن چیزیں ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو شاید کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، لیکن آج کے فیصلے سے یہ بات بھی آج طے ہو گئی کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی خاتون نے جو اپنے گھر میں قید تھی ایک درخواست کے ذریعے وہ جیل اس کی منتقلی ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا۔ لوگ جیلوں سے گھروں میں تو شفٹ ہوتے رہے ہیں، ہاسپٹلز میں شفٹ ہوتے رہے ہیں، لیکن بشریٰ بی بی پاکستان کی پہلی خاتون ہے جو جب فیصلہ کا اعلان ہوا تو وہ خود اڈیالہ جیل گئیں کہ مجھے اڈیالہ جیل میں بند کر دو، لیکن انہیں بنی گالہ بند کیا گیا ان کے گھر میں۔ انہوں نے درخواست دی اور اب بالآخر کورٹ نے ان کو حکم دیا ہے ان کی درخواست پر کہ ان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے۔ تو تاریخ میں آج انہوں نے اپنا نام یہ لکھوایا ہے، اور ایک نئی ایک ایسی چیز ہوئی ہے جو پاکستان میں نہیں ہوئی تھی، اور جو فیصلہ آیا تفصیلی اس کے مطابق بنی گالہ میں اس لیے نہیں رکھا حکام نے کہ وہ ان کو کسی آسانی میں رکھنا چاہتے تھے، اس لیے رکھا کہ انہیں سولیٹری کنفائنمنٹ یعنی قید تنہائی میں وہ رکھنا چاہتے تھے، کسی کو بھی وہاں پر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اور لکھا عدالت نے اپنے فیصلے میں کہ یہ قید تنہائی جو ہے یہ عام قید سے زیادہ اذیت ناک ہے۔ تو یہ جو، اور اندازہ لگائیں لیگیوں کا، نون لیگیوں کا، ایک طرف تو قید تنہائی ان کو دی جا رہی تھی، ان کے ساتھ اذیت ان کو دی جا رہی تھی، سختی کی جا رہی تھی، کھانے میں پتہ نہیں کیا کچھ ملا کے دیا جا رہا تھا، اور دوسری جانب یہ جھوٹے لیڈر جو ہیں اکثر یہ آ کے کہتے تھے وہ دیکھیں جی وہ تو گھر میں ہے، اور دیکھیں جناب وہ تو مکا ہو گیا جی، اور وہ اپنی خاتون کو تو نہیں، اپنی بیوی کو تو جیل نہیں آنے دیا انہوں نے، اور باقی جو خواتین ہیں وہ جیل میں ہیں۔ تو آپ یہ جو منافقت ہے آج عدالت نے اس کا پردہ چاک کیا اور بتایا کہ دس از واٹ از ہیپننگ۔ دوسرا جو امپورٹنٹ، آج 9 مئی ہے، اور نیشنل میڈیا پر، سرکاری میڈیا پر ایک ہی ورژن آ رہا ہے کہ 9 مئی کو دہشت گردوں کا دن تھا، اور پاکستان کا 9/11 تھا، اور پتہ نہیں کیا کچھ تھا۔ ابھی میں شہباز شریف صاحب کی تقریر جس میں انہوں نے بھی وہی الفاظ استعمال کیے جو مریم نواز صاحبہ نے، کہ ایک طرف پتہ نہیں کیا تھا اور دوسری طرف سلگتے ہوئے جسم تھے، اور ایک شخص یہ کر رہا تھا عمران خان پر بڑی شدید تنقید، اور ہر 5 منٹ کے بعد سرکاری میڈیا جو ہے، یعنی میں سارا یہ جو مین اسٹریم میڈیا یہ آلموسٹ سرکاری میڈیا ہی ہے، کبھی کامران ٹسوری صاحب آ رہے ہیں، کبھی MQM والے آ رہے ہیں، نون لیگ کے وزراء آ رہے ہیں، 2 وزیر آئے ہیں، پھر 4 وزیر آئے ہیں، پھر ادھر سے لوگ آ گئے ہیں، اور ان کا آ کے تو گالیاں نکال رہے ہیں اور برا بھلا کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کو، اور یہ اچھا پھر ٹی وی پر چل رہا ہے جی پورے پاکستان میں جلوس نکل رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو جلوس دکھاتا ہوں، بچوں کے جلوس، اسکولوں کے بچوں کی چھٹیاں کر کے چلو بھائی باہر نکلو، نعرے لگاؤ، لیکن دیکھیں بچوں کا دل صاف ہوتا ہے، ان کو جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے وہ اسی کا اظہار کرتے ہیں، جو وہ اچھا سمجھتے ہیں اس کو اچھا کہتے ہیں، جو وہ برا سمجھتے ہیں اس کو برا۔ اب یہ جلوس جو ہے، میں آپ کو بھی جو فوٹیج دکھانے لگا ہوں، یہ جلوس تو نکالا گیا ہے حکام نے کہ جی یہ ذرا PTI کی خلاف، اور 9 مئی یوم شہداء ایک طریقے سے بنایا گیا ہے۔ پاکستان کے شہداء تو سب کے ہمارے شہداء ہیں، کسی کو ان پر کوئی ڈسپیوٹ ہی نہیں ہے۔ یہ تو بڑی بدقسمتی ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے شہداء کا نام استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو وہ بچے جو ہیں وہ عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ فیصلہ باد ہے۔
اچھا، اب اس طرح کے نعرے اور بھی بہت ساری جگہوں پہ لگے ہیں، دیکھ لیں آپ. یہ کیا سب کچھ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ جو بھی پروپیگنڈا کر لیں، جس طریقے سے بھی کر لیں، لیکن زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھیں آپ، اس لیے کہ لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا. 8 فروری کو 9 مئی کا بیانیہ ریجیکٹ کر دیا. آپ نہ مانیں، اگر آپ نہیں ماننا چاہتے آپ نہ مانیں، لیکن یہ آپ کی کوشش ناکام رہے گی. اور اگر آپ نے حقیقی لوگوں کو، مجرمان کو پکڑنا ہے تو آپ کو انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرنی پڑے گی، اور وہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ چلانی پڑے گی کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، اور پھر آپ کو صحیح جو دشمن ہے اس کی نشاندہی ہوگی اور سب کچھ ہوگا. ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں جی یہ جو رپورٹ، اچھا جب بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے نا تو ایک رپورٹ آ جاتی ہے، اس میں تحریک انصاف جو ہے وہ اس میں ملوث پائی جاتی ہے. تو رانا ثناء اللہ اس پہ خاصے پریشان ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ یار یہ جو رپورٹیں ہیں یہ بڑی غیر مکمل رپورٹس ہیں، اس پہ نام نہیں ہے، تعین نہیں ہے، آپ تعین کر کے بھیجیں اور ان کو سزا دیں. آج پیپلز پارٹی والے بھی، یعنی جن کا اپنا لیڈر عدالتی قتل کا شکار ہوا، سپریم کورٹ نے قرار دیا، وہ انہی سازشوں کے، انہی ایجنسیوں کے ہاتھوں، اسی طاقت کے ہاتھوں ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے. وہ بھی آج مراد علی شاہ بھی کچھ اور بات کر رہا تھا. خیر آصف علی زرداری صاحب تو پیپلز پارٹی کے ہیں نہیں، وہ تو محترمہ سے شادی کر کے انہوں نے پیپلز پارٹی کو لیا، ان کو تو جہیز میں ملی پیپلز پارٹی. لیکن جو لوگ پیپلز پارٹی کے ہیں وہ بھی آج وہی زبان اور وہی بولی بول رہے ہیں. ویری سیڈ. لیکن یہ جو میں نے بچوں کی فوٹیج آپ کو دکھائی ہے نا، میں اس کا مقصد کوئی خدا نہ خواستہ کسی کو ریڈیکیول کرنا نہیں ہے، نہ ہی جو ہماری فوج ہے، جو ہمارا ادارہ ہے، جو ہمارے شہید ہیں ان کے حوالے سے خدا نہ خواستہ کوئی بات کرنا مقصد ہے. صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جو ٹی وی پہ چل رہا ہے نا، جو یہ وفاقی حکومت بول رہی ہے، مریم نواز بھی بول رہی ہیں، سارے بول رہے ہیں، پیپلز پارٹی والے بول رہے ہیں. کل اس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس بھی کی. لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے آج 9 مئی کو، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرائیں. جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ان کو واقعی سزا دیں، اور تاکہ لوگوں کے دلوں میں ٹھنڈ پڑے. اس لیے کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ لوگ پریشان ہیں، مضطرب ہیں کہ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ اپنی جگہ پہ یہ حقیقت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو تحریک انصاف ہے اس کے اوپر جو آپ نے الزام لگایا ہے وہ غلط ہے. وہ الزام جب تک ثابت نہیں ہوتا کسی انکوائری کے نتیجے میں وہ مناسب نہیں ہے. تو یہ جناب آج کی جو صورتحال ہے. دوسری طرف ہڑتال کا میں نے آپ سے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ یہ سائفر کی جو سماعت ہے وہ ملتوی ہوگی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ مسترد کر دی ایف آئی اے کی یہ درخواست کہ جناب یہ وکیلوں کی ہڑتال ہے اور آپ اس کو آج کر دیں، پوسٹ پون کر دیں. انہوں نے کہا جی بالکل نہیں. ابھی جس وقت شام کو میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں تو سماعت جو ہے اس کے لیے فیملی بھی پہنچ چکی ہے، وہاں پر وکلاء بھی پہنچ چکے ہیں، اور بینچ بھی اپنے چیمبرز میں موجود ہے، اور اس کی سماعت جو ہے وہ آج ہوگی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی ہڑتال پر بڑی برہمی کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میری عدالت میں لفظ ہڑتال استعمال نہ کریں. اگر آپ نے اس کو استعمال کیا تو میں ایسا جرمانہ کروں گا وکیلوں کو، ایسی سزا دوں گا کہ وہ یاد رکھیں گے. تو انہوں نے اس کو قطعی طور پر جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیا. تو بہرحال اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان، اپنا خیال رکھیے گا.